یہ آج کل جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ پریڈکشن کر رہے ہیں 28 کے بعد 29ویں ترمیم بھی آنے والی ہے. سر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ آئینی ادارہ ہے، سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی، تو لیجسلیٹر کا حق بنتا ہے. جو بھی قانونی ترامیم ضروری ہیں وہ ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ امینڈمنٹ دیکھ لیں 1 سے لے کر 28 اور 29 بھی ہو جائے تو ملک کی بہتری کے لیے قوانین بننے چاہیے. اور یہ ادارے قوانین بناتے ہیں تو جو ہماری رسپانسبلٹی ہے تو اسی کے مطابق یہ جب سامنے آئیں گے ڈاکیومنٹس تو پھر اس پہ بات ہوگی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جتنے بھی پارلیمنٹ کے اسمبلی کے لوگ ہیں کے پی کے، ان کے سر وارنٹ جس طرح سے جاری ہوئے ہیں 70 سے زائد ہیں، اشتہاری بھی جو ہے ان کو قرار دے دیا گیا. پولیٹیکلی سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ عدم استحکام کی طرف نہیں جا رہی جس طرح سے ان کے وارنٹ اسلام آباد پولیس جاری؟ یہ عدم استحکام کی طرف نہیں بالکل جاتا، کیونکہ وہ مجرم جو 9 مئی کا واقعہ کر کے گئے، جنہوں نے ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا، جس نے ہماری سیکورٹی اداروں کے گھروں پہ جا کر حملہ کیا. انڈیا کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اپنی مسلح افواج کے خلاف ایک منظم طریقے سے کیمپین رن کرنا، ملک کے اداروں کے خلاف کیمپین رن کرنا، ملک کے تمام اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی ایک منظم سازش کرنا. تو ان کے جو مذموم ارادے ہیں کہ قوم کو ڈیوائیڈ کرنا، قوم کے اندر انتشار پھیلانا، صوبے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے انہوں نے، وہاں پہ ان کی بالکل کوئی توجہ نہیں ہے. اب لوگ بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے جرم کیا ہے اس جرم کی سزا ان کو عدالتیں دے رہی ہیں. کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی کسی بھی قسم کی، کسی بھی کے ساتھ بھی نہیں. جنہوں نے 9 مئی کے واقعے کے ساتھ جو نتھی ہیں ان کو سزائیں مل رہی ہیں، وہ بھگتنے ہیں، ان کو بھگتنی بھی چاہیے. سر اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، ملاقات نہیں ہو رہی، واٹر کیلن کا استعمال بھی ہو رہا ہے، تو سر کیا سمجھتے ہیں خواتین کے ساتھ پنجاب میں اس طرح کا رویہ جو دیکھیں ہے؟ بالکل خواتین کے خلاف یہ رویہ نہیں ہے، لیکن ملاقات کا ڈے لائٹ میں ٹائم ہوتا ہے. ڈے لائٹ میں آپ آئیں، جیلوں کی بھی سینکٹیٹی ہے، وہاں پہ مختلف مجرم وہاں پہ قید ہیں. وہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے. یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک چور کی خاطر جس کے اوپر کرمنل کیسز بنے ہوئے تو ڈے لائٹ میں آئیں. رات کے اندھیروں میں جب آپ وہاں پہ جرگہ لگا کے بیٹھیں گے، سینکڑوں لوگ ہوں گے، اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر آتی ہے. تو اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس جو جیل اور اس کی 4 دیواری ہے اس کو بالکل لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر چور کو ملنا ہے تو ڈے لائٹ میں آ کے ملے، کوئی مجرم ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں للکارتے تھے، نواز شریف کے خلاف باتیں کرتے تھے، تو ہم نے تو کبھی بھی رات کے اندھیرے میں اٹیمپٹ نہیں کی. تو اگر یہ ان کی اٹینشن کوئی اس طرح کی ہے کہ کوئی واقعہ وہاں پہ ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس کی وہ بیس بنا کے ملک میں مزید انتشار پھیلائیں، تو اس کی حکومت قطعاً اس کو اجازت نہیں دے گی. صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے حوالے سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے، الیکشن کمیشن میں بھی صورتحال واضح آپ نے دیکھ لی ہے، آپ کو کیا آپ معافی مانگیں گے اس پر؟ دیکھیں جی، میرا اس میں قصور کوئی نہیں ہے، نہ میں نے ویڈیو بنائی. اب اس کمرے میں رش تھا، نہیں موو کر سکا، اسٹیمپ ہوا ووٹ، تو میں نے جو اپنا جواب ہے وہ جمع کروا دیا ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے، ہمیشہ ووٹ کی سینکٹیٹی کا احترام کیا ہے. تو یہ ہمارے اینڈ پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی بھی ہم الیکشن رولز کے قوانین کے خلاف جائیں. تو یہ میں نے اپنا رپلائی اپنی کونسل کے ذریعے جمع بھی کروایا ہے. تو انشاءاللہ مزید بات پھر کمیشن کے سامنے کریں. سر یہ بتائیے گا، کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کو موقع شاید نہیں دیا گیا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پر جو کیمرہ لے کر گئے ہیں پولنگ بوتھ میں، تو مانیٹرنگ جو آفیسر تھے ان کی یہ نااہلی کے خلاف کروائی؟ یہ ان کو پکڑے نا جی، جو کیمرہ لے کر کے. میں تو کیمرہ نہیں لے کر گیا، میں نے تو موبائل بھی باہر جمع کروا دیا. میں نے ہر چیز، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں. میں نے خود بھی، اللہ نے مجھے 3 مرتبہ MNA بنایا، میں وزیر بھی رہا، میں نے 5 الیکشن کنڈکٹ کیے ہیں. تو میں وائلیشن کی تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں جا کے ووٹ کی سینکٹیٹی کو پامال کروں، کوئی ویڈیو بناؤں. نہ میں کسی کو ویڈیو بنانے کے لیے مجھے پتہ کس نے بنائی، نہ مجھے پتہ کہ کس نے وائرل کی. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں اس طرح کے کنڈکٹ کی بالکل حمایت نہیں کرتا. ووٹ کی سینکٹیٹی کا احترام
ہمیشہ بیلٹ کا رہا ہے اور کرتے رہیں گے. اگر یہ کسی نے بنائی ہے تو وہ شیر علی صاحب ایک آخری سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں, میرے دوست بھی اجازت دیں مجھے اس بات کی کہ سر چیف الیکشن کمشنر نے 185D کا بھی حوالہ دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ووٹ پول کرنے کے لیے مور لگانے کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے, آپ نے اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے ٹیبل پر جو مور لگائی ہے اس کے اوپر آپ میں نے آپ کو کہا کہ کمرے میں رش بھی بہت تھا, لوگ بہت تھے, میں موو ہی نہیں کر سکا. تو میں اپنے رپلائی میں ان کو یہ میں نے لکھ کے بھی دیا ہے کہ میں نے نہ کوئی انٹینشنلی کوئی وائلیشن کی, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ میں سوچ سکتا ہوں. میٹر ربی جی سب جوڈیس ہے چونکہ تو تو اس میں پھر زیادہ بات سر مانیٹرنگ افسر کے خلاف کیونکہ ان کی نہیں, یہ تو کمیشن کا کمیشن کا سر سہیل آفریدی نے ایک خط مریم نواز کو بھی لکھا تھا, تو سر کیا کہیں گے, کوئی جواب آنے کے امکان ہیں وہاں سے؟ اگر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ وہ خط لکھتے ہیں, وہ تو پولیٹیکلی ایک ان کی ایک گیم ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. سہیل آفریدی سے میں کہوں گا کہ وہ اپنے صوبے کی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دے, صوبے کی غربت دور کریں, صوبوں میں لوگوں کے رسائی دے چلنے کے لیے, ٹرانسپورٹ مہیا کریں, لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں. وہاں پہ 5 بجے کے بعد پشاور میں لوگ نہیں نکل سکتے, لوگوں کی جان و امہ کا خطرہ ہے, لوگ وہاں پہ بتے دیتے ہیں وہ جو دہشت گرد ہیں. آپ نے پورا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر کے ایک چور کی راکھی کے لیے آپ پورے صوبے کی مشینری بھی وہاں پہ ڈیالہ جیل پہ لا رہے ہیں. تو آپ صوبائی حکومت پر حملہ آور ہوتے ہیں. پہلے یہ گنڈا پور صاحب کرتے رہے ہیں, اب یہ سہیل آفریدی آ گیا. کوئی بھی افریدی آ جائے, کسی کو صوبے کی اور لا اینڈ آرڈر کو چیلنج کرنے کی ہرگز حکومت اجازت نہیں. سر لاسٹ کوسچن کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فیض حمید کی سزا کے حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ پرجوش بھی نظر آ رہی تھی, اب ان کو سزا ہو گیا, کیا باجوہ صاحب کی سزا کے بھی حوالے سے مسلم لیگ کہے گی کہ ان کو بھی کوئی سزا دی جائے؟ دیکھیں یہ ایک ان کا پریروگیٹو ہے ادارے کا, یہ فوج کا ادارہ ہے, ان کا ایک ڈسپلن ہے, وہ اپنے ڈسپلن کے مطابق ہی انہوں نے جو وہ سمجھیں گے مناسب کہ جن کا کردار ہے تو وہ ان کے ادارے کی سینکٹیٹی ہے. لیکن ثاقب نثار جیسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, جن کی آڈیو بھی ہے, جن کی ویڈیوز بھی ہیں, جنہوں نے نہ صرف جوڈیشری کا بیڑا گرک کیا, ملک میں سیاسی انتشار میں اہم کردار ادا کیا. ثاقب نثار جیسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ملک کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. سر مریم نواز صاحبہ نے ایک DGC فیض حمید کے خلاف جب وہ یونیفارم میں تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا کہ ان کے بطور DGC کی کارروائی کے حوالے سے. تو سر ثاقب نثار کے خلاف کیا آپ یا مسلم لیگ نون مقدمہ درج کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں؟ یہ جو فیض حمید صاحب ہیں, ان کے خلاف تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی تھی, جو اسلام آباد دھرنا دیا, لوگوں کو پیسے دیے, انہوں نے کیسے ملک میں انتشار پھیلایا, کیسے اپنی وردی کا غلط استعمال کیا. تو یہ اور اسی طرح یہ ثاقب نثار نے جو اپنی وردی کا, جو اپنی اتھارٹی کا, جو سرکاری عہدے کا ناجائز استعمال کیا, اسے پولیٹیسائز کیا, اس کی اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے. سر PTI قومی کانفرنس کروانے جا رہی ہے اور تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے, ویسے تو وہ مسلم لیگ نون کو مدعو نہیں کرنے جا رہی, اگر مدعو کرتی ہے تو مسلم لیگ نون جائے گی؟ نہیں دیکھیں جی, قومی کانفرنس کیوں بلاتے ہیں؟ صوبے کی امن و امان کے لیے انہوں نے 2-3 مرتبہ کانفرنسز بلائی. صوبے میں امن و امان قائم کریں, صوبے کی محرومیاں دور کریں, صوبے کو ترقی دیں, صوبے کو ٹرانسپورٹ دیں, صوبے کو پانی دیں, خوراک دیں, لوگوں کو روزگار دیں. تو یہ تو کام کرتے نہیں ہیں, خود ہی وہ مجرم ہیں, خود ہی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو قوم ان سے باخبر ہے پوری طرح سے. تو جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ صوبے میں امن و امان قائم ہو.